الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله إليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا الحدود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أشد كفرا ونفاقا اور جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور منافقت میں بہت سخت ہیں اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی ان حدوں کو نہیں جانتے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقیلوا ذوی الحیات اثاراتہم الا الحدود صاحب اقتدار لوگوں سے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے بارے میں نرمی برتیں مگر حدود کے قیام میں نرمی نہ برتیں حضرات کرم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے
جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الکل فخر الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات حاضرین، گزشتہ نشست میں آج کی گفتگو کا جو عنوان بتایا گیا تھا وہ تھا مسلم معاشرے پر رافضیت کے اثرات۔ لیکن پچھلے ہفتے میں ریاست مدینہ کی کاپی کرنے والے حکمران نے ایک شرعی حد کے اندر تبدیلی کی۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے حدود اللہ کا قیام اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ جب بھی شرعی حدود کی بات آتی ہے تو ملک کے وہ افراد جو مغرب زدہ ہیں، اہل مغرب سے انہیں اپنے مفادات وابستہ ہیں، وہ اسلامی حدود کو غیر انسانی اور غیر فطری قرار دیتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اور اسی تناظر میں جب موٹر وے پہ ایک دردناک اور انتہائی پریشان کن واقعہ پیش آیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر کوئی تجزیہ کرنے والا اپنے اپنے انداز سے اس واقعے کو دیکھتا ہے، لیکن بحیثیت انسان اگر دیکھا جائے تو انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جب عوام الناس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ان ظالموں کو موٹر وے پہ پھانسی دے دی جائے، یا پھر چند ارکان اسمبلی نے بھی اسی طرح کی قرارداد پیش کی، تو ریاست مدینہ کے وزراء میں سے چند وزیروں نے بھی یہی بات کہنا شروع کر دی کہ یہ تشدد والے معاملات ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ معاملہ آج نہیں، آج سے پہلے بھی جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ بنا، حکومت کے نمائندوں کی طرف سے اسی طرح کے بیانات سامنے آئے۔ تو اسی بات کے پیش نظر آج انشاءاللہ الرحمن اسی بات کو بیان کیا جائے گا کہ حدود اللہ کا نفاذ غیر فطری نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں امن کا سبب اور امن کا ذریعہ ہے۔ تو آج کی میری گفتگو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ حد حدود کا لفظی اور شرعی معنی کیا ہے، اور جو دوسری چیز آج کی ہماری گفتگو کا ہوگی وہ ہے جرائم کے اعتبار سے سزا کی اقسام کیا ہے، اور تیسری چیز ان حدود کا دیگر مذاہب کی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر ان جرموں کی سزا کیا ہے، اور اس کے بعد حدود اللہ کو قائم کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور جو حدود اللہ کا قیام نہیں کرتا اس کو نقصانات کیا پہنچنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو لفظ حد ہے، قرآن مجید نے کئی مقامات پر لفظ حد اور حدود کا بیان فرمایا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدودہ، اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے۔ حد کا لفظی معنی ہے کنارہ،
ہم عموماً کہتے ہیں جی کسی کو بھائی اپنی حد پہ رہو، کیا مطلب ہے کہ جہاں تک تیرا دائرہ کار ہے وہاں تک رہنا ہے، اپنے دائرے سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد کا لفظی معنی کنارہ، سرحد اور باڑ کی ہے، اور حد سے مراد الحد عقوبۃ مقدرۃ من اللہ عز وجل، حد سے مراد وہ سزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ حد سے مراد جرائم کی وہ سزا جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو اسلامی شریعت کی روشنی میں حد کہا جاتا ہے۔ حد کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اور دوسری قسم ہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ جواز اور غیر جواز کا فتویٰ علیحدہ چیز ہے، حلال اور حرام کا فتویٰ علیحدہ چیز ہے۔ جرائم کے اعتبار سے سزاؤں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قسم ہے اسے کہتے ہیں جنایات۔ جنایات کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کی سزا دینے کا اختیار انسانوں کو دیا ہے، وہ چاہیں تو سزا دے دے، چاہیں تو معاف کر دیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لینا فرض ہے۔ قصاص کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے ساتھ ظلم کیا، ہاتھ کاٹ دیا، قتل کر دیا، کوئی اور جرم کیا کسی انسان کے ساتھ، اب اس انسان کو اختیار دیا گیا ہے چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے تو اسے دیت لے لے، جس طرح بھی وہ صلح کرنے پہ ایگری ہو جائے۔ سزا دینے والا اور سزا لینے والا کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو ان کو مکمل اختیار ہے۔ اس قسم کی حد کو جنایات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے تعزیرات۔ تعزیرات کیا ہے کہ کوئی جرم معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے اور حکمران وقت اس جرم کی روک تھام کے لیے ایک سزا کو مقرر کر دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے اوپر یہ سزا لاگو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور مسلمان ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، اور حضرت عمر بن خطاب کے دور کے پہلے 2 سال۔ اگر تو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تو ایک شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھا ہوا تھا، ایک مجلس میں بیٹھ کر 3 طلاقیں دیتے اور بات رجوع کر لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا یہ قانون نافذ کر دیا کہ اگر آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو وہ ایک نہیں بلکہ 3 شامل ہو جائیں گی، وہ عورت اب اپنے مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے لیے رجوع کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسی سزاؤں کو تعزیر کہا جاتا ہے کہ آخر وقت کسی جرم کو روکنے کے لیے کسی ایسی سزا کو نافذ کر دے تاکہ وہ جرم رک جائے، اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ اور حد کی جو تیسری قسم ہے اس کا اصل نام ہے حد، یعنی اس کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں مقرر کر دی ہیں، ان کو کسی شخص کے بعد بھی ان کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ زنا کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، چوری کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، مرتد ہونے کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔
یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کی شرعی سزائیں ہیں، جن کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، ان کی تبدیلی کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ کون سی کتنے جرائم ہیں؟ عموماً اہل علم کے نزدیک یہ 6 جرم ہیں جن کی سزائیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں اور ان کو کسی بھی شکل میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چاہتے ہوئے بھی محاکمے وقت ان کو نہیں بدل سکتا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ایک مقدمہ لے کر آئے کہ ایک شخص نے چوری کر لی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ اس طرح افسردہ ہوتا نا، افسردہ ہو گیا، افسردہ چہرہ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے بعد پیغمبر آپ نے پریشان کیوں ہوئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آکاش کہ تم میرے پاس یہ معاملہ نہ لاتے، مجھ سے پہلے ہی اس کو حل کر لیتے تاکہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن چونکہ میرے پاس معاملہ آ گیا ہے اب حد نافذ ہو کے رہے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اپنی مرضی سے حد کو بدلا نہیں، جو حد اللہ نے نافذ کی ہے اسی حد کا نفاذ کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حدود ہیں ان کا قیام اللہ کا الحاکمین نے فرض کیا ہے، اور قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی کہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی کہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بھی کہا کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر حدود اللہ کا قیام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ہے باعث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جرم ہو گیا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی اس طرف سے آتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پاک کیجیے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ پیغمبر کائنات نے پھر چہرہ پھیر لیا، حتیٰ کہ دار یدور النبی، اس صحابی نے پیغمبر کائنات کی طرف ہر سائڈ سے آئے، آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا اور آقا علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ میرے اوپر حد کو نافذ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر حد کو جب نافذ کیا تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اگر وہ سمجھ جاتا کہ جب میں نے چہرہ بدلا تھا پیچھے چلا جاتا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن جب جرم کا ثبوت مل گیا، اقرار کر لیا، تو پھر اللہ کے جو حکم ہے اس حکم کے مطابق حد کو نافذ کرنا حاکم وقت پر فرض ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جب بھی کسی شرعی حد کی بات کی جاتی ہے تو لبرل طبقہ اور سیکولر طبقہ میدان عمل میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ ظالمانہ ہیں۔ اسلام کی سزائیں یہ تشدد کے اوپر مبنی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ اگر اسلامی حدود کا مطالعہ کیا جائے غیر اسلامی کتابوں میں، تو غیر اسلامی کتابوں کے اندر جو جرائم کی سزائیں ہیں وہ اسلام کی سزاؤں سے کہیں سخت ہیں۔ صرف 3 یا 4 حوالے لے کر اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو لوگ اس بات کا زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہ یہودی ہیں، یہودی اور نیم یہودی۔ میں لفظ نیم یہودی استعمال کیا ہے کہ جو یہودیت سے متاثر ہے اور ہر طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ جتنا امن یورپ میں کسی اور جگہ نہیں ہے، جتنا سکون وہاں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ نظام تعلیم ان جیسا
اپنی کلچر کو تبدیل کر کے ان جیسے بننے کی کوشش اور کاوش، یہ ساری چیزیں ایک خاص طبقے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہودیوں کی کتاب ہے تورات، عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل۔ ان دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے بائبل مقدس۔ بائبل کا باب ہے باب انبال، اس کے اندر لکھا ہے کہ قتل کی جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ باب الاحبار کے اندر، کتاب الاحبار کے اندر اس کی آیت نمبر 24 ہے، جس کے یہ الفاظ ہیں کہ قاتل کی سزا یہی ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح کتاب استثناء کی آیت نمبر 12 اور 20 کے اندر بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہودی کاہن کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس کو رجم کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، تو آپ کے سامنے سے ایک شخص کو گزارا گیا، اس کے چہرے کو کالا کیا گیا، سیاہی ملی اس کے چہرے کے اوپر، اور گدھے کے اوپر بٹھا کے پورے مدینے کا چکر لگوایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا، اور آ کر مقدمہ پیش کرنے والے نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں یا اس مرد کے بارے میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ شادی شدہ اور سے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، زنا کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سے پوچھا بتاؤ تمہاری کتاب کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ یہودی علماء کہنے لگے ہماری کتاب میں یہی حکم ہے کہ اس کے چہرے کو سیاہ کیا جائے اور گدھے میں بٹھا کر پورے علاقے کا چکر لگوایا جائے، اس کو رسوا کر دیا جائے۔ تو ایک یہودیوں کے سابقہ بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تورات منگوائی گئی، کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے جو سزا تم کہہ رہے کہاں لکھی ہے؟ انہوں نے تورات کھولی، اوپر سے ہی پڑھا، اور اوپر جہاں سزا لکھی ہوئی تھی رجم کی وہاں اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اوپر سے بھی پڑھ لیا نیچے سے بھی پڑھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر سے کہیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے۔ جب ہاتھ کو اٹھایا گیا تو جہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا وہاں نیچے رجم کی آیات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، ان کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہودیوں کی کتابوں میں جو سزائیں مقرر ہیں وہ یہی ہیں، اور اسلام مجھے یہی کہتا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر آگے چلیے، کتاب استثناء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند کے نام کفر بکے اس کو بھی رجم کر دیا جائے گا، یعنی جو بندہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا میں رجم ہے۔ اور اسی طرح کتاب استثناء کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہے کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا بھی رجم ہے۔ اسی طرح کتاب احبار کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے، جادوگر ہے، اس کی سزا میں رجم ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر جو عبارات ہیں وہ میں نے ہو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یہ لوگ جو عمل کی بات کرتے ہیں کہ ہم عمل کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں علیہ باللہ، اسلام کی سزائیں تشدد پر مبنی ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے چلیے، اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مذہب جس کو ہندو مت کہا جاتا ہے، ہندو مت کے اندر جرائم کی سزائیں کیا ہے؟ ہندو مت کی تاریخ کی کتاب ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ، اس کا مصنف ہے امداد صابری۔ امداد صابری
اس کتاب کے اندر مختلف سزاؤں کی جو مختلف گناہوں اور جرائم کی سزائیں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے زانی عورت کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا ہے. اگر یہ عورت زنا کرتی ہے اس کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائے. اور اسی طرح اگر کوئی زنا کرنے والا مرد ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ امدادی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے لوہے کا پلنگ بنایا جائے, اس کو آگ کے اندر دبایا جائے اور ایسے شخص کو اس پلنگ کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ وہ سسک کے مر جائے. یہ ایسے مرد کی سزا ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ سزائیں ہیں ان کتابوں کی جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور ظلم والا ظلم یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہم خود چیختے ہیں. وہ اتنے چیختے نہیں ہیں, انہوں نے ہماری ہی قوم سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے. ہمیں میں سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا ہوا ہے جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ غیر فطری نہیں ہیں, یہ غیر شرعی نہیں ہیں. یہ اسلام کی سزائیں جو ہیں یہ تشدد پر مبنی نہیں ہیں, بلکہ جو اسلام کی سزائیں ہیں ان کے بڑے مقصد ہیں, بڑا فلسفہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کی سزا کے 5 بڑے فلسفے اہل علم نے بیان کیے ہیں. پہلا فلسفہ ہے حفظ دین, کہ ان سزاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ہی نہیں بلکہ ہر دین اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے الحاکمین نے بیان فرمایا لا اکراہ فی الدین. ایک یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, اپنے دین میں رہو, اپنے دین کے مطابق زندگی گزارو, تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن اگر اسلام قبول کر لیا پھر مرتد ہو گئے تو اسلام کا اس کو قدر کرنا ہے. اسلام قبول کیا, اپنی مرضی سے کیا, کسی نے جبر نہیں کیا, کسی نے مجبور نہیں کیا, اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور پھر مرتد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اللہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں صرف 3 چیزوں کی بنیاد سے قتل کی جائز ہے. اگر کوئی شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو سنسار کیا جائے گا. کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. یا پھر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یا پھر بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, پیغمبر کائنات کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے, اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت ذوالفقار ارتداد مرتد ہونے کی سزا قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ہے. چوری کی سزا مقرر کی ہے. قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب چوری کی سزا مقرر کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کی حفاظت کی ہے. اگر ایک آدمی کا, ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کئی چور چوری کرنے سے باز آ جاتے ہیں. زنا کی سزا مقرر کی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زانی کی سزا مقرر کر کے اللہ کا الحاکمین نے ہمارے نسل کی حفاظت کی ہے. اللہ کا الحاکمین نے ہمارے خاندان کی حفاظت کی ہے. چوری اور ڈکیتی کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او یدفعوا من الارض. کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے, رازداری کرتا ہے, راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر فرما دی. سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, اسے قتل کر دیا جائے, او یسلبوا, یا اسے سولی لٹکا دیا جائے,
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس کا ہاتھ اور بازو اور ٹانگ مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ، بایاں ہاتھ دائیں ٹانگ، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہارے معاشرے میں امن پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین نے شراب کی جو حدود کو بیان کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ 40 کوڑے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر 80 کوڑے مقرر کر دیے گئے۔ شراب کی جو سزا ہے اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دی۔ کیوں مقرر کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشربن الخمر فإنه أم الخبائث، لوگوں شراب نہ پیا کرو، شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو مقرر کر کے انسان کو ہر قسم کے جرم سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر تہمت لگانے کی سزا مقرر کی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، اسلامی معاشرے کے اندر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور صرف گواہی کی حد تک نہیں، اس کو پورے مارے جائیں گے تاکہ وہ آئندہ کسی کو جھوٹی تہمت نہ لگائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری سزائیں اللہ نے مقرر کر کے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، ہمارے مال کی حفاظت کی ہے، ہمارے نسب کی حفاظت کی ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر تم حدود اللہ کا قیام نہیں کرو تو نقصان کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصان ہے بہت زیادہ۔ حدود اللہ کے قیام کا اگر آدمی قیام نہیں کرتا، دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کا قیام نہیں کرتا، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کیا کیا کہ دنیا کے ہر فرد کی آنکھوں کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کرتا، وہ بندہ ظالم ہے، کہیں فرمایا وہ بندہ کافر ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ اور اگر آدمی حدود اللہ کا قیام کرتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کی کہ اگر یہودی اور عیسائی اللہ کی حدود کو قائم رکھتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر سے بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا، زمین بھی ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں نکال دیتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کی حدود کو قائم کرنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مکر 40 لیلہ، اگر کسی ملک کے اندر کسی ایک حد کو نافذ کیا جاتا ہے، ایک حد کو قائم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 40 راتیں مسلسل رحمت برستے رہے، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک حد کو قائم کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کی خاطر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی تھی، اسی حدود اللہ کے قیام کی خاطر ہمارے بزرگوں نے اپنی جائیدادوں کو جو ہندوؤں کے حوالے کیا تھا۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی موٹر وے کے واقعے کے تناظر میں سوشل میڈیا میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک بات تو وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا کہ جو شخص اس جرم کے اندر ملوث پایا جائے، جو کسی کی عزت لوٹتا ہے، ہم اس کو خصی کر دیں گے، سرجری کروا دیں گے، اس کو نامرد بنا دیں گے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی مخالفت ہے۔ جو چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو تبدیلی کا اختیار رسول اللہ کو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ کا اختیار نہیں بدلنے
ہونے کا آقا علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش آیا تھا نا فاطمہ مخزومیہ میں خاتون کا، تو پیغمبر کائنات نے کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ حدود کے قیام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کی حدود کو قائم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے وہ دنیا میں عوام کے بھی مجرم ہیں، قیامت کے دن اللہ کے بھی مجرم ہیں۔ دوسری بات، محرم الحرام کے مہینے میں اور پچھلے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے کئی واقعات ہمارے سامنے گزرے، صحابہ کی گستاخیوں کے کئی واقعات بالکل واضح الفاظ ہمارے سامنے گزرے۔ حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، پاک آرمی ہماری جن اور جان ہے، پاک فوج ملک پاکستان کی عزت ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بات گردش کر رہی ہے۔ اگر کسی شخص نے پاک آرمی کے خلاف زہر اگلا اس کو سزا دی جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن پاک آرمی سے کئی گنا بہتر اصحاب رسول ہیں، کئی گنا بہتر رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی ذات میں کیچڑ اچھالتا ہے، اس کے بارے میں قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اپنی زبان کو کھولتا ہے، اپنے قلم کو چلاتا ہے، اس کے بارے میں قانون بنانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص صحابہ کے بارے میں زبان استعمال نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حدود اللہ کا قیام اللہ کا الحاکمین کا حق ہے، اور یہ حکمرانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ ایک حدود کے اندر تبدیلی کریں گے، اگر حدود کے اندر نفاذ میں کسی قسم کا نقص اور کمی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں جا کر کیا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدود اللہ کو سمجھنے کی اور اس کے قیام کے متعلق سوچ و بچار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔